الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں سب سے جو اعلیٰ شعبہ ہے، سب سے جو اونچا شعبہ ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی ایک شعبے کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 شعبے اور بیان کیے، انہی پر گفتگو کرنا مقصود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور بڑا شعبہ تو یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہے، اس کا اقرار کرے، دل و جان سے اس کو تسلیم کرے، اور لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے اس پر وہ عمل پیرا ہو. اور پھر آپ نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ تو اعلیٰ شعبہ ہے، لیکن ایمان کا سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ ادنا شعبہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے گندگی ہٹا دیں. راستے میں کوئی بھی گندی چیز پڑی ہوئی ہے تو اسے ہٹانا، فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور یہ بھی ایک نیکی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین اور اسلام اور ایمان یہ صرف نماز روزے میں بند نہیں ہے. دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، چند عبادات تک اپنے آپ کو محدود کر لے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے گندگی ہٹانا یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک دین ہے. اور راستے میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس پر کسی کا پاؤں پڑے گا تو پھسل جائے گا. راستے میں کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کوڑا کرکٹ اور گندگی ہے، اسے ہٹانا یہ
ہمارے دین اسلام کا تقاضا ہے۔ اب ہم لوگوں میں اتنی بڑی غفلت اور کوتاہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستے سے کوڑا کرکٹ کو ہٹانا اور راستے سے گندگی کو صاف کرنا یہ ہمارا کام نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں بلدیہ کا کام ہے، کنٹونمنٹ کا اور محکمے کا کام ہے، وہ آئیں اور کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے دوستو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم بھی راستے میں ایسی گندی چیزوں کو ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نظفوا افنیتکم، فرمایا اپنے گھر کے باہر جو جگہ ہے، جو صحن ہے، فرمایا اس کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ اس لیے گھر کے صحن کی صفائی، گھر کے باہر کے جو حصہ ہے اس کی صفائی، دکان کے باہر جتنا آپ کی دکان کے باہر کا ایریا ہے اس کی صفائی، یہ بحیثیت مسلمان ہم سب پر ضروری ہے اور ہم سب پر یہ فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ اگر ہم راستے میں کوئی ایسی چیز پھینکیں گے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی تو یہ گناہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ ایسے ہی گناہ ہے جیسے زنا کرنا گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے چوری کرنا گناہ ہے، جیسے وہ گناہ کبیرہ ہے، تو اسی طرح راستے میں کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے کسی بھی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ اصل مسلمان ہے۔ تو گویا معاشرت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہمیں بتلایا کہ معاشرت یہ ہے، اور کسی بھی سوسائٹی اور کمیونٹی میں، کسی بھی شہر میں، علاقے میں رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ اگر اس کے قول و عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر اس کے قول و عمل سے لوگ محفوظ نہیں اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مسلمانوں کو ایذاؤں سے اور تکالیف سے بچائے، تو تب وہ کامل مومن اور مسلمان کہلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرت کا اتنا اہتمام کیا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ رات کے وقت آپ حضرت سیدہ عائشہ کے بستر سے اٹھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے وقت حضرت عائشہ کو جگا بھی دیتے تو تب بھی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض نہ ہوتی، کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت اور محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حیوانات اور جانوروں کو بھی اتنی محبت تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود ذبح کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جسمانی کس قدر تھی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی اونٹوں کو آپ نے ذبح کیا تو سب اونٹ اپنی گردنیں خود ہی حضور کے سامنے جھکا دیتے کہ آپ کی تلوار ہماری گردن پر چلے، یہ ہمارے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ تو حیوانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اگر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جگا دیتے تو حضرت عائشہ ناراض نہ ہوتی بلکہ خوش ہوتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قام رویدن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے کھڑے ہوئے، فتح الباب رویدن، آپ نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا، اغلق الباب رویدن، آپ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کیوں؟ بار بار یہ رویدن کے لفظ حدیث میں آ رہے ہیں۔ آپ نے اتنا اہتمام کیا کہ کہیں عائشہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ یہ ہے معاشرت کہ بھائی میرے کسی عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتفاقاً آنکھ کھل گئی۔
انہوں نے سوچا کہ شاید آج میری باری میں حضور کسی اور بی بی کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ بھی حضور کے پیچھے پیچھے رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ چل پڑی تاکہ حضور کو خبر نہ ہو۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نے قبرستان پر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جب واپس پلٹے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ حضور قبرستان میں آئے، تو حضرت عائشہ حضور سے پہلے جلدی جلدی بھاگی اور جلدی جلدی آ کر بستر پر لیٹ گئی تو ان کا سانس پھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ اور ماجرا سنایا۔ تو حدیث عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کا کتنا خیال کیا۔ یہ حدیث پاک معاشرت کے محتم بشان ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اگر رات کو کوئی آدمی گھر سے باہر نکلے، تہجد کے لیے اٹھے، قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھے اور کسی نیکی اور عبادت کے لیے اٹھے، تو آہستہ سے اٹھے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی دن غلطی سے اٹھ جائیں پھر سارے محلے کو بھی جگا دیتے ہیں۔ غلطی سے اٹھ جائیں تہجد کے ٹائم پر، پھر 2-4 تہجد کے نفل پڑھیں گے، پھر ساتھ ہی کوئی کسی ریڈیو میں یا کسی موبائل میں اونچی سی تلاوت لگا دیں گے کہ سارے محلے کو پتہ چل جائے کہ آج چودھری صاحب نے بھی تہجد پڑھی ہے۔ میرے دوستو، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث پاک میں ایک اور بڑا عجیب قصہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دوسروں لوگوں کے آرام کا خیال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب انصار میں تقسیم کیا تو 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیے کہ تم میرے پاس رہو۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکریاں بتلا دیں کہ یہ بکریاں ان کا دودھ دو کر خود بھی استعمال کیا کرو اور میرے لیے بھی ایک پیالے اور برتن میں رکھ دیا کرو۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں بتلائی ان کا دودھ نکالتے، کچھ خود استعمال کر لیتے، کچھ حضور کے لیے رکھ دیتے۔ ایک دن حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد دیر ہو گئی۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب تو حضور جب آئیں گے تو ظاہر ہے کھانا کھا کر آئیں گے، کسی کے گھر میں دعوت ہوگی، اس لیے میں نے اپنا دودھ تو پیا لیکن جو حضور کے حصے کا دودھ اور پیالہ تھا وہ بھی استعمال کر لیا اور بستر پر لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آہستہ سے سلام کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی آدمی جاگ رہا ہے تو اس کا جواب دے دے اور اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آہستہ سے سلام کہا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں جاگ تو رہا تھا، میں نے آہستہ سے جواب دیا لیکن حضور نے سنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا برتن کی طرف گئے، آپ نے پیالے سے ڈھکن اٹھایا تو پیالہ خالی تھا، دودھ تو میں نے پی لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا۔ میں نے کہا میری خیر نہیں، اب تو شاید حضور میرے لیے بد دعا کرنے لگے ہیں، لیکن حضور کدھر بد دعا کرتے تھے، حضور نے تو اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ گیا کہ آج حضور کے حصے کا دودھ بھی میں نے استعمال کر لیا، کہیں حضور میرے لیے بد دعا نہ کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھی اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد دعا کی کہ اللہم اطعم من اطعمنی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو بھی کھلا۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں اب مجھے تسلی ہو گئی کہ حضور نے بد دعا تو نہیں کی، دعا کی کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو آپ اسے بھی کھلا۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں میرے دوستوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن خالی ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضور نے دعا کی۔ اب حضرت مقداد کو جب تسلی ہوئی تو حضرت مقداد خالی برتن لے کر بکریوں کے پاس گئے اور دوبارہ دودھ نکالنا شروع کیا تو وہ برتن دودھ سے بھر گئے اور وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ دیا اور آپ نے اس کو استعمال کیا اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ تو کیا یہ حدیث سنانے کا مقصد ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام کا بھی اتنا خیال کیا کہ بھائی آرام سے آہستہ سے سلام کہتے ہیں، آپ کی عادت طیبہ تھی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اگر اسلام پر اور ایمان پر 100% چلنے والے بنیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرت کے اصولوں کو اپنائیں۔ اور معاشرت کا میں نے عرض کیا کہ بڑا اصول یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور بغیر قرآن اندازی کے نزاع اور جھگڑے کو ختم کرنے کی کوئی صورت نہ رہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی۔ یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے۔ قرآن میں بھی یہی الفاظ ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ اتنی زیادہ فضیلت آئی۔ اور ایک حدیث میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صف والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کرتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور پھر دوسری صف والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کر دیتے۔ کتنی فضیلت ہے! لیکن ایک طرف تو پہلی صف کی اتنی فضیلت، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی آدمی تاخیر سے آئے تو پہلی صف میں پہنچنے کے لیے لوگوں کے کندھے پھلانگ کرنا ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آئے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو بجائے ثواب کے وہ جو ہے وہ گناہ کمائے گا۔ تو میرے دوستو، شریعت نے کتنی زیادہ رعایت رکھی ہے معاشرت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ایمان کا ادنا شعبہ ذکر کیا کہ ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے گندگی کو ہٹائے۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ راستے سے گندگی کو ہٹائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے بتایا کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو یا کسی مسلمان کی تکلیف کا باعث بنے، ایسا عمل گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ خواہ وہ راستے میں کیا ہے، کوڑا کرکٹ ڈالنا ہے، گندگی ڈالنا ہے، پتھر ڈالنا ہے، یا راستے کو خراب کرنا ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل اگر ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا شعبہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا ایمان کا اعلیٰ شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا ادنا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے گندگی ہٹانا۔ اور فرمایا درمیان میں بہت سارے شعبے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان کے شعبوں کی تفصیل ذکر نہیں کی، فرمایا سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے، سب سے ادنا شعبہ یہ ہے۔ اب درمیان میں تو ہزاروں اسلام کے شعبے ہیں، سینکڑوں اسلام کے شعبے ہیں، لیکن آپ نے ایک شعبہ بتلا دیا درمیان کا، اور فرمایا یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو دین اسلام کے سارے شعبوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ شعبہ ختم ہو گیا تو پھر دین اسلام کی دیگر شعبوں پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ شعبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ آدمی کے اندر حیا پیدا ہو جائے، آدمی نامناسب کاموں سے اور نامناسب اعمال اور افعال سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر حیا رکھی ہے۔ جو بھی آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو وہ حیا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور نیچر کے مطابق ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آنے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کے اندر اسلام کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، حق کو قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں
یا والدین اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا والدین مجوسی بنا دیتے ہیں، یا جس ماحول اور سوسائٹی میں وہ رہتا ہے اس ماحول اور سوسائٹی کا جیسا اثر ہوتا ہے ویسا وہ اثر قبول کر لیتا ہے، ورنہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت پر اور حیا پر پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہوگا، اس کو سمجھ نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا 3-4 سال کا ہوگا نا، 3-4 سال کے بچے کو سمجھ تو نہیں ہوتی، لیکن وہ 3-4 سال کا 5 سال کا ہوگا تو تب بھی وہ اپنے کپڑے نہیں اتارے گا، اس لیے کہ سوچے گا کہ بھائی یہ شیم ہو رہی ہے، یہ بری بات ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے حیا کا، لیکن بعد میں اگر اس کے والدین بے حیا ہے یا جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہ رہا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ بچہ بھی بے حیا بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، حیا انسان کی فطرت میں اور انسان کی سرشت میں داخل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنے اعمال اور افعال میں حیا پیدا کرو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام قعنبی رحمہ اللہ تعالی، اتنے بڑے محدث تھے کہ صحاح ستہ جن علماء نے اور محدثین نے لکھی، یہ ان صحاح ستہ کے مصنفین کے بھی استاد تھے۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ شروع میں یہ عالم اور محدث نہیں تھے، شروع میں بڑے غنڈے قسم کے اور بدماش قسم کے آدمی تھے، آوارہ گرد تھے، کبھی کسی کا مال لوٹ لیا، کبھی شراب پی لی، کبھی چوری کر لی، اور کبھی کسی کو لوٹ لیا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ وہاں ایک بہت بڑے محدث اور عالم گزرے جن کا نام امام شعبہ تھا۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر، گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں آج یہ جو مولوی صاحب جا رہے ہیں ان سے مذاق کروں۔ تو اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ مولوی صاحب کے ساتھ ذرا مذاق وغیرہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، جا کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا یا شعبہ حدثنی حدیثاً، اے شعبہ مجھے کوئی حدیث سناؤ، مجھے کوئی حضور کی بات سناؤ۔ حضرت امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ حدیث ایسے نہیں سنی جاتی، میں گھوڑے پر سوار ہوں اور تم آ کر آ گئے، حدیث سننے کا بھی بڑا ادب ہوتا ہے، اس لیے میں ایسے حدیث نہیں سناؤں گا۔ یہ بات تو انہوں نے مذاق کے طور پر کہی تھی، تو انہوں نے کہا مولوی حدیث سنائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں سنائے گا تو ہم تیری ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ جب امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار نہیں، تو فرمانے لگے اگر حدیث سننا ہی چاہتے ہو تو پھر سنو۔ ساری سند بیان کرنے کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو دل میں جو جی چاہے وہ کر۔ تو یہ حدیث حضرت امام شعبہ نے کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو، تو یہ حدیث سنائی۔ جب یہ حدیث سنائی تو وہ قعنبی فرمانے لگے امام شعبہ سے کہ اب تک تو میں آپ سے مذاق کر رہا تھا، لیکن اس حدیث نے میرے دل پر ایسا اثر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اتنی اہمیت بیان کی، فرمایا اب اپنا ہاتھ آگے کرو، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ چنانچہ ان کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد بہت بڑے محدث بنے، اور اتنے بڑے محدث بنے کہ آج صحاح ستہ کے مصنفین ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سب سے زیادہ امام قعنبی سے روایت نقل کرتے ہیں، حدثنا القعنبی حدثنا القعنبی۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کے اندر حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ حیا انسان کے اندر ایک ایسا بریک ہے جو انسان کو روکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے اندر حیا نہ رہے تو سمجھے کہ اس کی بریک ہی ختم ہو گئی۔ جب اس کی بریک ہی ختم ہو گئی تو پھر وہ زنا بھی کرے گا، شراب بھی پیے گا، چوری بھی کرے گا، پھر اور دنگا فساد بھی کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا شعبہ بتایا کہ حیا پر عمل کرو۔ اور جس حیا کی تعلیم، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے کہ بس عورت پردہ جو ہے وہ کر کے نکلے، برقع پہن کر نکلے تو با حیا ہے، اور اگر عورت بغیر برقعے کے نکلے گی تو بے حیا ہے۔ اور مرد جو مرضی کرے، معاشرے میں کوئی آدمی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ عورت پر تو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں لیکن مرد پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھاتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حیا کی تعلیم عورتوں کو دی تو ایسے ہی حضور نے حیا کی تعلیم کس کو دی؟ مردوں کو بھی دی۔ قرآن کریم میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، فرمایا میرے نبی ان لوگوں کو تعلیم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اگر راستے میں چلیں تو نگاہ نیچے رکھ کے چلیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ اور ستھری بات ہے کہ اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں۔ اب یہاں تو مرد کو حکم دیا، پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے میرے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو ویسے قرآن کریم کا عموماً یہ طرز ہے کہ قرآن نے مردوں کو خطاب کیا ہے، اس کے ضمن کے اندر عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو الگ سے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر گناہ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کریں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، جب اللہ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، جناب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی بڑکے ماری، کہنے لگا یا اللہ اب میں آپ کی ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو غلط راستے پر چلاؤں گا، ان کو برائی اور بدی کے راستے پر چلاؤں گا، اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ وہ جہنم میں میرا ٹولہ بنے اور میرے ساتھی بنے۔ اور شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہا میں یا اللہ تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے لشکر لے کر آؤں گا، بائیں سے لشکر لے کر آؤں گا۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 4 جہتوں کا ذکر کیا، کہا یا اللہ میں آپ کی مخلوق کو 4 سمتوں اور جہتوں سے گمراہ کروں گا، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، لیکن 2 جہتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی۔ اب اوپر کی جہت اس لیے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی شیطان اور ابلیس کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے تو 2 ہی طریقے ہیں، یا اوپر دیکھ کر چلے یا نیچے دیکھ کر چلے۔ اگر اوپر دیکھ کر چلے گا تو پھر ٹکر لگے گی گاڑی کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ۔ اس لیے علماء نے فرمایا اگر کوئی آدمی ابلیس کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے تو ابلیس کے حملوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلے۔ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلے گا تو اس طرف سے پھر شیطان آ کر اس کو گمراہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی نگاہ کے اندر حیا پیدا کر لے، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنے کا عادی بنا لے، تو اس کو ایمان کی ایسی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، عبادت میں ایسی لذت اور چاشنی محسوس ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا جی، نوجوان پوچھتے ہیں، بزرگ پوچھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب وسوسے بڑے آتے ہیں، خیالات بڑے آتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک طرف نیکی کرتے ہیں، دوسری طرف گناہ کرتے ہیں، تو اس نیکی کا پوری طرح سے جیسے امپیکٹ ہونا چاہیے وہ نہیں پڑتا۔ اس لیے اگر ہم نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور خاص کر کے اپنی نظر کی حفاظت کریں تو پھر دیکھیں عبادت میں کیسی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، پھر دیکھیں عبادت میں کیسا لطف اور مزہ آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کرو، جتنی ہماری نظر کے اندر حیا ہوگی اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اور مناجات میں مزہ محسوس ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر شیطان اور ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس پر پڑ گئی اس کا عکس دل میں محفوظ کر لیا۔ اس لیے بعض اوقات ایک نظر پڑنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جاتی ہے اور آدمی نیکی کے راستے سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب نظر کیسے ہم بچائیں، نظر کو کیسے جھکائیں؟ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ بھائی آپ یہ کہیں مولوی صاحب کا بیان جمعے میں سن لیا، باہر جائیں گے نظر کو جھکائیں گے۔ یہ بھی بڑا پریکٹس کا کام ہے، مشق کا کام ہے، اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ڈاکٹر بھی تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت یہ طب اور ڈاکٹری کا شعبہ تو بڑا فتنہ ہے، اتنی عورتیں آتی ہیں، ان کا علاج کرنا ہوتا ہے، کبھی ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، جسم پر نظر پڑتی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہ کو
اور اپنے دل کو قابو اور کنٹرول میں رکھو، اپنی نگاہ کو کہیں پھسلنے نہ دو اور دل کو بھی کنٹرول اور قابو میں رکھو۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے برسوں مجاہدہ کیا، برسوں مشقتیں اٹھائیں، اپنی نگاہ اور دل کو ایسا کنٹرول کیا کہ اب مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سامنے مرد ہے یا عورت ہے، میری کوئی توجہ اور دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو میرے دوستوں، ایسی ان لوگوں نے محنتیں کی، ایسی مشق کی۔ اگر ہم اپنی نظر کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ والوں سے اس کا علاج پوچھیں، اور اس کا علاج بہت آسان ہے کہ ہمت، بغیر ہمت کے اب ایک آدمی نا وظیفہ لے لے، تسبیح اٹھا لے کہ فلاں وظیفہ 100 دفعہ پڑھوں، فلاں وظیفہ 1000 دفعہ پڑھوں تو بد نظری سے بچ جاؤں گا، نہیں بھائی، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ بس ہمت دکھائیں۔ جی ہمت دکھائیں کہ اگر کسی نامحرم عورت پر نظر پڑے گی تو اپنی نگاہ کو نیچا کریں گے، اپنی نگاہ کو جھکائیں گے۔ اگر اچانک ایک نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے اچانک تو ایک نظر تو معاف ہے، لیکن دوبارہ قصدن اور جان بوجھ کر نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ تو اگر غلطی سے ایک نظر پڑ جائے راستے میں جاتے ہوئے وہ تو معاف ہے، لیکن جو ہی نظر پڑے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیں، دائیں بائیں پھیر لیں، یہ تھوڑا سا عرصہ آپ ہمت کر کے دکھائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مشق حاصل ہو جائے گی اور پھر کبھی اس طرف دھیان اور توجہ نہیں جائے گی۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا ایک شعبہ ذکر کیا، ایمان کے حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اس لیے یہ ایسا بریک ہے کہ اگر کوئی آدمی حیا پر عمل کرتا ہے تو دیگر سارے شعبوں پر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، آپ نے ایک علاقے کے لیے فوجیں روانہ کی، مجاہدین کو روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کا امیر بنایا اور ایک قلعے کا محاصرہ کیا، کافروں کے ایک قلعے کا، اور کہا کہ اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ بہت دن مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ جتنے بھی کافر اس قلعے میں مرد بچے عورتیں ان کی قید تھیں وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب اتنے دنوں سے ہم بھی قلعے میں بند ہیں۔ تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور مجاہدین کے امیر تھے، ان سے کہا کہ ہم یہ قلعہ چھوڑتے ہیں اور بغیر جنگ کے ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بازار میں اور شہر میں آ جائیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ تدبیر کی کہ جو شہر کے داخل ہونے کا راستہ تھا، تو شہر کے داخل ہونے کے راستے میں دونوں طرف دائیں بائیں انہوں نے خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو اچھے کپڑے پہنا کر بٹھا دیا اور کہا کہ جب مسلمان آئیں اور کوئی مسلمان تمہارے ساتھ تعرض کرے اور کوئی تمہارے پے در پے ہو تو کہا کہ اس کو منع نہیں کرنا، جو بھی وہ حرکت تمہارے ساتھ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچا اگر مسلمان آئیں گے، اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھیں گے، کوئی نہ کوئی تو نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھے گا۔ جب ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، ان میں مشغول ہو جائیں گے تو مسلمانوں سے اللہ کی نصرت اور مدد ختم ہو جائے گی، وہ لڑکیوں میں مشغول ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کے لشکر کو پسپا کر دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیڈر کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ شہر میں پرامن طریقے سے آ جائیں، ہمارے قلعے تک پہنچ جائیں، ہم یہ قلعہ خالی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تو نہیں تھا کہ اب کافروں کی یہ چال ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اتنے دن ہم نے محاصرہ کیا، آج اچانک کافر ہمیں اندر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ مومن تھے اور حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک ہی آیت سنائی، کہا دیکھو اے مجاہدین، ہم اس وقت شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور شہر میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہی آیت پڑھی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر اس شہر میں داخل ہوا، دائیں بائیں ایک کیا ہے کئی میل تک عورتوں کی قطار تھی اور خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں بیٹھی تھیں، لیکن کسی ایک مجاہد نے بھی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر ایسی نصرت اور مدد آئی کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اگر آدمی اپنے اندر حیا پیدا کر لے تو آدمی بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔
اس لیے ہم اپنی اولاد پر شروع ہی سے یہ تربیت کریں، ان کی تربیت کریں. یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بھائی اولاد کو کسی فلاں اسکول میں، بڑا ماڈل اسکول ہے، اس میں داخل کروانا ہے جہاں کپڑے یادیں. اگر ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکول کالجز میں داخل کروائیں گے کہ جہاں شروع ہی سے تعلیم ہی کیا ہے اوریانی کی دی جا رہی ہے، جہاں شروع ہی سے تعلیم ہی فحاشی اور ڈانس کی دی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض منصب ہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے جوانی میں بگڑ جائیں اور پھر کل بڑھاپے میں ہم پہنچیں تو پھر کہیں مولوی صاحب بچے نہیں سنتے، بچے ہمیں بھی کیا ہے بوجھ سمجھتے ہیں، بچے ہمیں بھی دھکے دیتے ہیں اور ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں. اگر اپنی اولاد پر کنٹرول رکھیں گے، ان کی نظر کے اندر حیا پیدا کریں گے، ان کو ماں بہن بیٹی کی تمیز سکھائیں گے تو کل ہماری نسلیں اور معاشرہ سنورے گا. اگر ہم یہ سوچیں کہ جدید تہذیب کے نام پر، روشن خیالی کے نام پر ہم اپنی اولاد کو بھی بالکل اسی طرح بے لگام چھوڑ دیں اور کہ بھائی آزادی کا زمانہ ہے اب اولاد کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو پھر میرے دوستو یہاں کا ماحول بھی وہی ہو جائے گا جو یورپ کا ماحول ہے، جو مغربی تہذیب جس کے پنجے یہاں آہستہ آہستہ وہ لوگ گاڑ رہے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں آزادی مارچ کے نام پر کتنے فتنے اٹھ رہے ہیں. آج عورتیں بھی آزادی مارچ کے نام پر باہر آ جاتی ہیں، حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ کون سے حقوق ان کو نہیں مل رہے، کیا اسلام نے ان کو حقوق نہیں دیے؟ اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے جب سورۃ النساء نازل ہوئی، سورۃ المائدہ نازل ہوئی، سورۃ البقرہ نازل ہوئی، سورۃ النور نازل ہوئی، ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان کر کے اسلام نے عورت کو اتنا بہترین مقام عطا کیا، اتنا بلند مقام عطا کیا. آج جو عورت آزادی مارچ کے نام پر گھر سے باہر نکل رہی ہے ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جو بالکل آزادی چاہتی ہیں، اسلام سے بھی آزادی چاہتی ہیں، قرآن سے بھی آزادی چاہتی ہیں، نبی اور پیغمبر سے بھی آزادی چاہتی ہیں. وہ یہ چاہتی ہے کہ مغربی تہذیب اور کلچر ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہو جائے. میرے دوستو ہمارے علماء نے بڑی محنت کی ہے، ملک پاکستان بڑی جد و جہد اور قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. اگر یہاں بھی مغربی تہذیب اپنے پنجے گاڑے گی تو پھر کل ہماری نسلوں کا حشر بھی وہی ہوگا. وہاں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری نسل کہاں سے آ رہی ہے، پیچھے نسب کیا ہے اور پیچھے کیا ہے ہمارے باپ دادا کی کیا لڑی ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنا، ان کو حیا کی تعلیم دینا اور ان کی اچھی تربیت کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض منصب ہے. یہ نہیں کہ صرف بچے کو پیسے کمانے کی مشین بنا دی، صبح گیا ڈیوٹی پر، شام کو واپس آیا، کوئی نہیں پوچھا بچہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، پیسے لا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے، بیوی بھی خوش ہو گئی. بچے کو اچھے سکول میں داخل کروا دیا، اچھے کپڑے لے کر دے دیے، کتابیں لے کر دے دی. اب باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے، بچوں کو وقت ہی نہیں دیتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. میرے دوستو اس طرح ہمارے بچے خراب ہوں گے. جیسے پیسے کمانا آپ کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. عورت تو ویسے ہی صنف نازک ہے، کمزور ہوتی ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا بعض اوقات ماں کو کیا ہے کوئی ایسا لالی پاپ دے دیتے ہیں، ماں کو ایسے ٹرخا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ماں غصہ بھی کرے تو ان کے غصے کی کیا ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ایسے ضدی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ماں جتنا بھی غصہ کرے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن باپ کا ایک بڑا رعب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے، مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کوالٹی اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے. اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہمارا کام تو صرف پیسے کمانا ہے، پیسے لا کر بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. آپ کا کام یہ بھی ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، مسجد میں آ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں. اگر ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں گے تب آپ کی نسل سنورے گی، تب آپ کی نسل اور ہمارا ایک معاشرہ بنے گا. اور اگر اسی طرح غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزاریں گے تو پھر وہ زمانہ دور نہیں ہے جب ہم بھی اسی طرح روئیں گے اور پیٹیں گے جیسے مغرب کے لوگ رو اور پیٹ رہے ہیں. تو میں نے یہ جو ساری گفتگو کی، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 شعبے ذکر کیے. سب سے اعلیٰ شعبہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سب سے ادنا شعبہ کیا ہے؟ راستے سے گندگی ہٹانا اور راستوں کو صاف رکھنا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا. اب حضور نے اعلیٰ شعبہ ذکر کیا، ادنا شعبہ ذکر کیا، درمیان میں تو سینکڑوں اور ہزاروں شعبے ہیں، لیکن حضور نے ایک چھوٹے سے جملے میں ہمیں بڑی پیاری تعلیم دے دی.
فرمایا درمیان میں بہت سارے اسلام کے شعبے ہیں، لیکن ان شعبوں پر تبھی عمل کرنا ممکن ہوگا جب الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا پر عمل کرو گے۔ جب حیا کی فطری صلاحیت کو مسخ نہیں کرو گے، حیا کی فطری صلاحیت پر عمل کرو گے، تو پھر دین اسلام کے سارے شعبوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اور اگر تمہارے اندر حیا ختم ہو گئی اور بے حیائی آ گئی تو پھر حضور نے فرمایا فافعل ما شئت، پھر بے حیا آدمی جی ایک گناہ نہیں کرتا، ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ اور اینڈ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ان تمام شعبوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔